جو وزارتیں تحلیل ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. صوبوں کو منتقل وزارتوں پر وفاق میں الگ وزارت نہیں ہونی چاہیے. فیصلہ بھی جلد ہوگا. NFC فارمولے کو درست کرنا ہوگا. وفاق اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم میں توازن لانا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا ٹیکس وصولی میں 30 کھرب روپے کا لیکیج ہے. ٹیکس نیٹ سے باہر شعبوں اور اداروں سے ٹیکس لیں گے. مالی نظم و ضبط کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. سرکاری اداروں کا یومیہ خسارہ مزید جھیلنا برداشت سے باہر ہو چکا. اداروں کی نجکاری کریں گے. PIA کی نجکاری جون تک کر دی جائے گی. ہنڈی حوالہ کے خلاف ایکشن سے روپیہ مستحکم ہوا. آئندہ ہم نے بہت کڑوے فیصلے کرنے ہیں. بوجھ ان پر پڑنا چاہیے جو برداشت کر سکتے ہیں. آئیں اپنی انا سوچ اور اختلافات کو دفن کریں. پاکستان کو اس کا مقام دلائیں. وزیراعظم کا SIFC کی اپیکس کمیٹی سے خطاب. کہا وفاق اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. صوبوں کو تعاون کرنا ہوگا. 1350 ارب روپے آ جائیں تو ہم کشکول توڑنے کی طرف بڑھیں گے. وزیراعظم سے چاروں وزراء کی ملاقات. وفاق اور صوبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. وزیراعظم نے صوبوں کی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اجلاس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی. SIFC اجلاس ملکی مفاد میں سخت فیصلے کرنے کا عزم. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ نے بھی شرکت کی. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے. سرمایہ کاری، نجکاری اور مائکرو اکنامکس استحکام پر بریفنگ دی گئی. SIFC کے تحت متفقہ نقطۂ نظر کو جاری رکھنے پر زور. کمیٹی نے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا. وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں SIFC آگے بڑھنے کا راستہ ہے. عسکری قیادت نے اس پلیٹ فارم کی کامیابی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں غیر معمولی کام کیا ہے. آرمی چیف نے حکومت کو معاشی مشکلات کے حل کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا یقین دلایا. اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. پاکستان تحریک انصاف کا سائفر معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے. اسد مجید کو اپنا موقف دینا چاہیے. کل کانگریس میں ڈونلڈ ٹرو نے سائفر کے متن سے انکار کیا جبکہ ملاقات کا ذکر ہی نہیں کیا. اب وہ چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے. سیاسی جماعت کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہوتے ہیں لیکن بانی PTI کی رہائی کے لیے کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے. رؤف حسن کہتے ہیں گزشتہ روز سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا. PGM1 حکومت نے پہلے سائفر کی کوئی حقیقت نہیں مانی. اب پتہ چلا ہوگا کہ بانی PTI نے کبھی سائفر سے متعلق جھوٹ نہیں بولا. کانگریس کمیٹی نے بانی PTI کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا. سابق صدر پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے. نون لیگی رہنما طلال چودھری کا مطالبہ. کہا پاکستان کے اندر سے TTP اور باہر سے PTI حملہ آور ہے. دشمن کی ہر سازش کا جواب دینا جانتے ہیں. حنیف عباسی نے کہا ڈونلڈ لو کے سچ نے PTI کے جھوٹ کا بیانیہ دفن کر دیا. نتیجے سے مایوس ہو کر بیرسٹر گوہر بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. PTI نے امریکہ میں لابی کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے. ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی سے PTI کی توقعات مٹی میں مل گئیں. شرجیل میمن نے کہا بانی PTI نے سیاست بچانے کے لیے لابسٹ ہائر کیے. پاکستان کا چہرہ مسخ کرانے کی کوشش کی. امریکی کمیٹی کی سماعت امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے. اجلاس میں پاکستان کے انتخابی قوانین کی متعدد غلط فہمیاں دکھائی گئیں. امید ہے امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرے گی. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن پر حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا. ڈاکٹر شکیل آفریدی سے متعلق ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی.
ہیوسٹن میں ہمارا مشن عافیہ صدیقی کے اہل خانہ اور وکلا سے رابطے میں ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، ہمارا ہدف گل بہادر گروپ تھا۔ We need clean and cost-effective energy. Nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies. Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. نیوکلیئر سے حاصل توانائی ماحول دوست ہے، توانائی کے مسائل حل کرنے کے لیے پائیدار اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برسلز میں جوہری توانائی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا دنیا کو صاف اور سستی توانائی کی ضرورت ہے، نیوکلیئر انرجی کو مزید محفوظ بنانے کے لیے توجہ دینا ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تجارت کو $5 بلین تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزراء کا سول ایویشن میں تعاون کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ کے مقبوضہ کشمیر پر موقف کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ ترک وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ ایف بی آئی نے 35 لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم تیار کری۔ تاجروں سے ٹیکس بجلی کے بل کے ساتھ وصول کرنے کی تجویز۔ ٹیکس وصولی اصل دکان مالک کے بجائے دکان پر کاروبار کرنے والے سے ہوگی۔ تاجروں کی سالانہ آمدنی کو 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مجوزہ اسکیم نئے بجٹ سے پہلے لائی جا سکتی ہے۔ عمل کے لیے حکومت کے گرین سگنل کا انتظار۔ آئی ایم ایف کو مجوزہ اسکیم سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات مسترد ہونے پر زلفی بخاری اور صنم جاوید کی اپیل، ٹریبیونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا ایک بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیل میں ہونے کے باعث صنم جاوید تمام تقاضے پورے نہ کر سکی، ہو سکتا ہے میں درخواست منظور کر لوں۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات مسترد ہونے پر مراد سعید، اعظم سواتی اور خرم ذیشان نے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی، موقف اپنایا۔ الیکشن کمیشن نے کاغذات بے بنیاد الزامات پر مسترد کیے، کاغذات منظور کر کے سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ انتخابات جمہوریت کی اساس ہوتے ہیں۔ کسی ایک امیدوار کو تباہ کرنا اس کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ مارنا ہے۔ سپریم کورٹ نے NA 163 سے امیدوار شوکت محمود کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا جمہوری روایات اور اصولوں کے خلاف ہے۔ آرو کی ایما پر الیکٹورل قوانین اور رولز کو ثوابدیدی فلٹرنگ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریٹرننگ افسر کی جانب سے انتخابی عمل کو متاثر کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی پی ٹی آئی سے آن لائن ملاقاتوں کا انتظام کرنے کا حکم۔ جیل میں وکلا سے ملاقات کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا جیل میں آن لائن میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تو بندوبست کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اعتراض اٹھایا جیل رولز میں آن لائن میٹنگز کی اجازت نہیں۔ عدالت نے کہا ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں وزن نہیں۔ سب کو معلوم ہے جیل رولز 1978 میں ڈرافٹ کیے گئے، اس وقت آن لائن ویڈیو میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ جیل میں فزیکلی ملاقات کرائی جاتی تو اس میں سیاسی گفتگو کے علاوہ کیا بات ہوتی؟ دلی کے وزیر اعلیٰ گرفتار، کیجریوال کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گرفتار کیا گیا۔ ان پر شراب پالیسی کیس میں منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کیجریوال نے حکام کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ کیجریوال مستعفی نہیں ہوں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی قیادت عام آدمی پارٹی اور دیگر پارٹیوں کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ پارٹی نے گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔
کنسٹرکشن کے ٹھیکیدار تھے. ڈیلی ان کی روٹین تھی, مطلب کام سے آ کے بس وہی اپنی گلی میں گیٹ کے سامنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. بھتیجا چھوٹا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 2 لڑکے آئے بائک پہ, موبائل سنیچ کیا اور گولی مار کے چلے گئے. کراچی والے چوروں اور ڈکیتوں کے رحم و کرم پر اورنگی 11:30 میں اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں شہری قتل. مقتول اختر مسیح بھتیجے کے ساتھ گلی میں بیٹھا تھا. موبائل لینے کے باوجود ملزمان نے گولی چلائی جو مقتول کو آنکھ پر لگی. فرار ہوتے ملزمان کی فائرنگ سے راہگیر نوجوان بھی زخمی. کھوکھرا پار میں لیب میں ڈاکو نے لیڈی ڈاکٹر اور عملے کو لوٹ لیا. جوہر موڑ کے قریب مبینہ مقابلہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ملزم زخمی حالت میں گرفتار. PCHS میں تنہا چور گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر پانی کی موٹر لے اڑا. فوٹیج میں ملزم کو کارروائی کرتے دیکھا جا سکتا ہے. ملک بھر میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ, FI کو خصوصی ٹاسک دے کیا. وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی بریفنگ. وزیراعظم نے کہا بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, کسی قسم کی کوئی نرمی نہ برتی جائے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. جیل کے واش روم میں گر کر پرویز الہی کی پسلی فریکچر ہوئی. ماتھے, سر, بازو اور گھٹنے پر بھی چوٹیں آئیں. سپرنٹینڈنٹ نڈیالہ جیل نے میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی. ڈاکٹرز نے پرویز الہی کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ دیا. عالمی گورننس کا نظام اخلاقیات کے اصولوں سے بڑی حد تک ماورا ہے. UN قراردادوں کے باوجود عالمی نظام انصاف فلسطینیوں اور کشمیریوں کو انصاف نہ دلا سکا. امین جماعت اسلامی سراج الحق کا مختلف ملکوں کے سفیروں کے افطار پروگرام سے خطاب. کہا غزہ میں جنگ بندی سلامتی کونسل میں ایک ملک کے ویٹو کی وجہ سے ناقابل عمل ہے. عالمی وسائل کو جنگوں کے بجائے انسانیت کی فلاح پر صرف کرنے کی ضرورت ہے. اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری, 24 گھنٹے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید. الشفا اسپتال پر اسرائیل کا چھاپا اور آپریشن چوتھے روز میں داخل. درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے. اسرائیلی فورسز کا مقبوضہ مغربی کنارے میں پناہ گزین کیمپ پر ڈرون حملہ, 2 فلسطینی شہید. امریکی وزیر خارجہ کی سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات. اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے قریب ہیں. غزہ میں غذائی بحران شدت اختیار کر گیا. فلسطینی سماجی کارکن نے کئی ماہ سے خوراک سے محروم غزہ والوں میں روٹیاں تقسیم کی تو کوئی رو پڑا, کوئی خوشی سے نہال. سماجی کارکن نے کہا دنیا کہاں ہے, یہاں لوگوں کو 2 مہینے سے روٹی نہیں ملی. ایسا چلتا رہا تو ہم سب مر جائیں گے. گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سپاہی بہار خان اور سپاہی عمران علی نے دہشت گرد حملہ ناکام بناتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا. فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے. کور کمانڈر کراچی کی گوادر میں زخمی فوجی جوانوں کی PNS شفا میں عیادت. لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. کہا قوم اپنے دلیر جوانوں پر فخر کرتی ہے. دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. لاپتہ افراد کے نام پر ملک کو بدنام کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب. 25 مئی 2022 سے لاپتہ ظاہر کیا گیا تربت کا کریم جان گوادر حملے میں مارا گیا. اس سے پہلے لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل دہشت گرد امتیاز احمد بھی مارا جا چکا. لاپتہ ظاہر کیا گیا دہشت گرد عبد الودود مچھ حملے میں ہلاک ہوا تھا. تو ایک والد کو اپنے بیٹے کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اس نے پاکستان کی خاطر شہادت دی اور جوانوں کی زندگیاں بچائیں.
گورنر سندھ کی کراچی میں شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی کی رہائش کا آمد، والد اور بھائی سے ملاقات کی۔ گورنر نے شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، مادر وطن کے دفاع کے لیے کاشف علی کی قربانی سنہری حرفوں میں لکھی جائے گی۔ ایسے بہادر سپوتوں کی وجہ سے ہی پاکستان قائم و دائم ہے۔ سیکورٹی فورسز کا ہر شہید قوم کے ماتھے کا جھومر ہے۔ کراچی کرنگی میں خواتین کو نازیبہ حرکات سے ہراساں کرنے والا گرفتار ملزم راہ چلتی خواتین کو ہراساں کرتا تھا۔ 4 ماہ قبل ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی تھی۔ ایس ایس پی کرنگی کے احکامات پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ملی سعود آباد میں پولیس اہلکار کی شہری کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ شہری پر ہاتھ اٹھانے والا پولیس اہلکار معطل۔ کندکوٹ کے استاد اللہ رکھیو کے قتل کو 3 روز گزر گئے۔ قاتلوں کے عدم گرفتاری کے خلاف سندھ بھر کے اساتذہ اور مذہبی اور سماجی تنظیموں کا احتجاج۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مقتول کے لواحقین کہتے ہیں ڈاکو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس اور رینجرز کا آپریشن جاری۔ فورسز نے ڈاکو کی سہولت کاروں کے 10 سے زائد ٹھکانوں کو جلا ڈالا۔ سی آئی اے پولیس نے ہنی ٹریپ کے مخفی شراز کو راجن پور سے بازیاب کروا لیا۔ کچے کے ڈاکو نے مخفی کی رہائی کے لیے 1 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈی ایس پی کا کہنا ہے کچے کے ڈاکو نے لڑکی کے ذریعے مخفی کو ٹریپ کروایا۔ دی 100 میں پاکستانی پیسر نسیم شاہ سب سے مہنگی کیٹیگری میں منتخب۔ نسیم کو برمنگھم نے 1,25,000 پاؤنڈ میں پک کیا۔ بابا نہ بنا سکے۔ آل راؤنڈر اماد وسیم ٹرینٹ راکٹس قومی T20 ٹیم کے کپتان شاہین افریدی اور حارث رؤف کو دوبارہ ویلز فائر نے منتخب کیا۔ لیگ اسپنر اسامہ میر کو مینچسٹر اور ریجنل نے چن لیا۔ دی 100 لیگ 23 جولائی سے 18 اگست تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان سپر لیگ میں 6 کے بجائے 8 ٹیمیں ہونی چاہیے۔ بورے والا ایکسپریس وقار یونیورسٹی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو تجویز۔ سوشل میڈیا پر کہا، پی ایس ایل جیسے بڑے برانڈ کے لیے 6 ٹیمیں بہت کم ہیں۔ 2025 میں یہ ٹورنامنٹ کم از کم 8 ٹیموں کا حقدار ہے۔ گزشتہ برس خواتین کے 3 میچ کرائے گئے۔ اس سال کیا ہوا؟ لیجنڈری پیسر نے اردو کمیونٹی کے لیے الگ چینل اور سیٹ اپ لانے کی تجویز بھی دی۔ اسلام آباد میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر میچ اردن نے پاکستان کو 3-0 سے ہرا دیا۔ مہمان ٹیم کے موسیٰ التماری نے 2 گول سکور کیے۔ قومی ٹیم گول کرنے میں ناکام رہی۔ دوسرا میچ 27 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ اور جیپا ویمنز چیمپئنز لیگ میں کانٹے کے مقابلے کوارٹر فائنل کے پہلے لیگ میں بارسلونا اور پیرس سین جرمین کی کامیابی۔ بارسلونا نے سنسنیخیز ٹاکر میں کون کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ پی ایس جی نے بھی ہیکن کے خلاف 2-1 سے میدان مار لیا۔